اور آج انبیاء کے بول میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ تو آج کا واقعہ اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج شامل کریں گے پیارے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا، جو تارخ کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کے سگے بھائی تھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط باد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت ناظرین شہر آباد تھے۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار اور حسین نمونہ تھے۔ باغات کی کثرت تھی، اسی وجہ سے قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے تھے، مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے غرور، تکبر اور عادات بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر ناظرین شیطان حاوی ہو جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور فرما رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کرنے لگے۔ ابلیس نے کہا کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کبھی کوئی خیال نہیں گزرا تھا۔ لمان الحفیظ، یہی وہ وقت تھا ناظرین کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 80 اور 81 میں کہ کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ حضرت لوط اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے۔ قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ فقریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط کے ساتھ بھی سختی کا رویہ برتنے لگے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت لوط مایوس ہونے کے بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جد و جہد میں مصروف رہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراتے وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جاتی رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے اے لوط اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں، لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل سے یہ دعا فرمائی، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے کہ اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ پھر ناظرین پھر آگے سننے کا مقام ہے، دیکھنے کا مقام ہے کہ پھر کیا ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر آسمان سے اترے اور یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر پہنچے۔ یہ تمام فرشتے بہت خوبصورت اور حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 9 عمر لڑکوں کی موجودگی کا سن کر
بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی ناظرین دل سوزی کے ساتھ ان کو سمجھانا شروع کیا، ایک بار پھر تبلیغ کا عمل شروع کیا، لیکن یہ قوم باز آنے والی نہ تھی، نہیں آئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر ناظرین رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی اس بستی کو پیچھے پلٹ کر مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ اس بستی سے چلے گئے۔ اور پھر ناظرین اگلی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش ہو جاتے۔ اللہ رب العزت تمام مخلوق کو ایسے عذاب سے بچائے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کنکر برسانا شروع کر دیے جو لگاتار گرتے رہے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ رب العزت نے ناظرین انتہائی بدبودار جھیل میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر میں رہنے والے کوئی بھی جاندار، کوئی مچھلی، کوئی مینڈک وغیرہ بھی اس پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحیرہ میت یا پھر بحیرہ مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے ناظرین 420 میٹر یعنی 1378 فیٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین یا یوں کہہ لیجئے حد سے زیادہ بد ذائقہ اس کا ذائقہ ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے سرسبز و شاداب خوبصورت زمین ہوا کرتی تھی، زرخیز زمین ہوا کرتی تھی، آج بنجر اور صحرائی زمین میں بدل چکی ہے اور یہ ایک ایسا مقام بن چکا ہے جہاں زندگی کبھی پنپ نہیں سکتی۔ تو یہ حال ہوتا ہے اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے والوں کا، اللہ رب العزت سے عذاب مانگنے والوں کا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ کرنے کی ہدایت عطا فرمائے جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے۔ پرنور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف ساتھ آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں۔ بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علما، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان۔ ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔